صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند رپورٹس پر۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت 1996 کو ڈیرہ معاذ جمالی میں قائم ہونے والا اچ پاور پلانٹ وفاقی حکومت کو سالانہ 1.5 ارب روپے کی آمدنی فراہم کر رہا ہے۔ اچ پاور پلانٹ سے 586 میگا واٹ بجلی کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، مگر چراغ تلے اندھیرا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کے دوسرے حصوں کو روشن کرنے والا اچ پاور پلانٹ 5 کلومیٹر قریبی شہر ڈیرہ معاذ جمالی کو روشن کرنے سے گریزاں ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں اپنی آہ فریاد کسے سنائیں اور کسے اپنا رفیق بنائیں۔ بلوچستان کے عوام پہلے ہی احساس محرومی اور حق تلفی کی زد میں ہیں۔ ہر دور حکومت نے بلوچستان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے بجائے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈیرہ معاذ جمالی کے عوام نے اپنے جذبات کو کئی مرتبہ احتجاجی مظاہروں سے عیاں کیا، مگر کوئی سننے والا ہی نہیں۔ ہر دفعہ حق کی آواز کو دبوچ دیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو حکومت اور اچ پاور پلانٹ کی جانب سے جھوٹی تسلیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یوں تو حکومت نے بجلی کی فراہمی کے لیے کئی اعلانات اور وعدے کیے، مگر صرف کاغذی کارروائی کی حد تک محدود رہے۔ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اچ پاور پلانٹ سے بجلی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کو پلانٹ میں ملازمتیں بھی دی جائیں، کیونکہ یہاں کے عوام کا حق بنتا ہے۔ ڈیرہ معاذ جمالی سے چند کلومیٹر فاصلے پر قائم یہ اچ پاور پلانٹ مقامی عوام کے لیے صرف نمائش کی حیثیت رکھتا ہے۔ عوام کا بار بار احتجاج حق پر مبنی ہے۔ حکومت اور اچ پاور پلانٹ کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیرہ معاذ جمالی کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ معاذ جمالی۔ اور ناظرین اب ایک نظر صبح بلوچستان کی چند خبروں پر۔ کلات میں ہندو لکھوئی چند مہاراج اور اس کے 4 ساتھیوں کے اغوا کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر شہر کے تمام کاروباری مراکز بند اور نیشنل ہائی وے روڈ بلاک کر دی گئی۔ کالی مندر کے مہاراج لکھوئی چند کلات سے خزدار جا رہے تھے کہ سوراب کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے بندوق کے زور پر انہیں 4 ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا۔ ہندو تاجروں نے اس واقعے کے خلاف صوبہ بھر میں ہڑتال کی کال دی ہے۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی اہم شاہراہوں اور بازاروں میں نکاسی کے نالوں پر کھلے مین ہول شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ کھلے مین ہولز میں بارہا شہریوں کے گرنے اور زخمی ہونے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، مگر انتظامیہ کی طرف سے انہیں ڈھانپنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ شہر میں جگہ جگہ مین ہول کھلے پڑے ہیں، جو ہم دکانداروں کو بھی بہت تکلیف ہے اور مسئلے ہیں، اور عام پبلک کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کا گزرنا ہوتا ہے، اکثر یہ حادثات کا سبب بن جاتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں گٹر کو کوئی نہیں بنا رہا۔ ٹی ایم اے سے والوں کو کہہ کہ ہم تو تھک گئے ہیں، لیکن وہ نہیں بنا رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ ٹی ایم او صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے سٹاف کو جو ہے تھوڑا متحرک کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ مزید جو ہے لوگ نقصان سے اور اس سے بچ سکیں، اور گندگی بھی اس سے پھیل رہی ہے۔ بازاروں اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کے سامنے کھلے مین ہول بدبو اور تعفن کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ شہر میں جا بجا کھلے مین ہول جہاں ایک طرف شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، تو دوسری طرف متعلقہ اداروں کی غفلت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کا۔ کوہاٹ مسجد تنازع کیس میں سابق رکن قومی اسمبلی جاوید ابراہیم پراچا سمیت 16 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی جاوید ابراہیم پراچا، شیخ الحدیث عبد المنان، مفتی محمد نعیم سمیت 16 افراد کے خلاف پولیس تھانہ سٹی میں مسجد پر قبضہ کرنے کے الزام میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ہنگامہ آرائی کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ جاوید ابراہیم پراچا نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دے دی، جسے منظور کرتے ہوئے جج نے انہیں 23 دسمبر کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مردان کے کوارڈینیٹر نجیب اللہ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں غربت سروے کا کام گھر گھر جاری۔ یونین کونسل بکٹ گنج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کوارڈینیٹر نجیب اللہ کا کہنا تھا کہ سروے بلا تفریق جاری ہے، اور جن علاقوں میں ہماری ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں وہاں تبدیل سروے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ موجودہ حکومت کا بڑا کارنامہ ہے، اور پی پی پارلیمنٹیرین نے ہمیشہ غریبوں کی حالت زار بدلنے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق محمود یوسف زئی نے یونین کونسل بکٹ گنج میں سروے شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا دفتر بھی علاقے میں قائم کیا جائے۔
خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ بھوانا میں 5 افراد نے غریب نوجوان کو موبائل چوری کا الزام لگا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹکا دیا۔ ملزم محنت کش کو کرنٹ بھی لگاتے رہے۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں کوثر بی بی کے گھر سے 2 موبائل فون چوری ہوئے تو اس نے اپنے رشتہ دار ندیم کو آگاہ کیا، جس پر ندیم اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ کوثر کے پڑوسی غریب محنت مزدور ذوالفقار عرف بھٹو کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ گلی میں گزر رہا تھا۔ ملزموں نے ذوالفقار کو نامعلوم مقام پر لے جا کر گلے میں پھندا ڈالنے کے بعد پنکھے سے لٹکا دیا، جبکہ وہ اس پر ڈنڈوں سے تشدد بھی کرتے رہے۔ جب وہ ذوالفقار سے کچھ نہ اگلوا سکے تو انہوں نے اسے بجلی کے جھٹکے دیے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، جس پر ملزم اسے نیم مردہ حالت میں گھر کے باہر پھینک گئے۔ اہل علاقہ نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت مارا انہوں نے، مار کے میرے بچے کو بہت مارا۔ یہ کہہ رہے ہیں اس نے چوری کری، اس چوری کے الزام میں یہ ڈنڈ دیں گے، یہ مکان ہمارا ہو گیا۔ خانیوال میں ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم کے 5 بچے پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر چلنے پھرنے اور خود کھانے پینے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں۔ ریلوے کالونی خانیوال کے رہائشی ریٹائرڈ ملازم محمد سرور چیمہ کے 4 بیٹے 30 سالہ تنویر احمد، 28 سالہ بدر منیر، 24 سالہ صفدر سعید، 20 سالہ ظہیر اور 26 سالہ بیٹی نازیہ بی بی پراسرار بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے ہیں۔ یہ نہ تو چل پھر سکتے ہیں اور نہ خود کھا پی سکتے ہیں، جبکہ محمد سرور گردوں کا مریض ہونے کے باوجود محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ سرور نے بتایا کہ ان بچوں میں یہ پراسرار بیماری 15 سال کی عمر کے بعد حملہ آور ہوئی۔ ابتدا میں ٹانگیں سوکھنا شروع ہوئیں اور پھر بازو بھی ایسے ہی ہو گئے، جس کے بعد بینائی پر بھی اثر پڑا۔ کسی نظر بند ہو گئی ہے، کوئی بالکل چرپائی تے لیٹے ہی رہندا ہے، ماں پیو کنی دیر تک انہاں دا سہارا بنیا رہدا، سارا تے میاں بیچارہ نہیں تکے لیندا پھردا وے۔ اپنی بچیاں دی خاطر اسی تکے لین دے دیں۔ اج یہی سارے بچے ٹھیک ہوندے تے سی اپنا سارے بچے کما کے سارا سہارا بنتے، اسی انہاں دے سہارا بنا پیا۔ ساری تے حکومت اگے بھی اپیل ہے میرے بچیاں دا کچھ نہ کچھ کرن۔ اس وقت یہ 5 معذور بچے حکومت اور حساس دل رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک سوال ہیں کہ کیا ان 5 معذور بچوں کا بوجھ 60 سالہ محمد سرور چیمہ کو اکیلے ہی اٹھانا ہوگا؟ اور ناظرین پروگرام میں یہاں ایک بریک کے بعد شامل کریں گے۔ تحصیل آفس مری کی 100 سالہ پرانی عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں تحصیل مری کی اربوں روپے مالیت کی قیمتی اراضی کا ریکارڈ موجود ہے۔